بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری محمد یوسف مائی ٹاک کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کووڈ-19 کی جو سیکنڈ ویو پاکستان میں آئی ہے اور اس سیکنڈ ویو کا پاکستان کے تعلیمی اداروں پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ آج ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ کووڈ-19 کے پہلے فیز میں پورے ملک کے تعلیمی ادارے 15 مارچ سے لے کر 19 ستمبر تک بند رہے۔ اس 6 ماہ کے عرصے کے دوران پورے ملک کے تعلیمی اداروں کو ان مشکلات، ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جو کہ اس سے پہلے پوری زندگی ان چیلنجز یا مشکلات کا سامنا ان کو نہیں کرنا پڑا تھا۔ مثلا تعلیمی اداروں کو حکومت کی طرف سے یہ ہدایات ملی کہ وہ اپنی فیسوں میں مزید 20% کمی کریں، کنسیشن دیں اپنے بچوں کو۔ حالانکہ تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے جتنے بھی بچے ہیں تقریباً 80 سے 90% بچے ایسے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی کنسیشن یا ڈسکاؤنٹ پہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ وہ ڈسکاؤنٹ اپنی جگہ، لیکن حکومت نے ان کو کہا کہ مزید 20% ڈسکاؤنٹ بھی ان فیسوں میں دیں ان کرونا کی چھٹیوں کے دوران، فرسٹ ویو کے دوران۔ پھر جو چیلنجز ان کو سامنا جن کا کرنا پڑا ان میں یہ تھا کہ سٹاف کی بر وقت سیلریوں کی ادائیگی۔ کرونا کے دوران جتنے بھی پرائیویٹ تعلیمی ادارے تھے، چاہے وہ اسکول ہیں یا کالج ہیں، ان کی عمارتیں کرائے پہ تھیں، تو بر وقت ان لینڈ لارڈز کو کرائے کی ادائیگی ایک بہت بڑا چیلنج سامنے آیا۔ تعلیمی اداروں کی ان چیلنجز کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کو یہ سب سے بڑا چیلنج آیا کہ بر وقت فیسوں کی وصولی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ پورے ملک میں کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن تھا اور فیسوں کی اس تاخیر کی وجہ سے ان کے سارے بجٹ اپسیٹ ہو چکے تھے اور ان کو بے تحاشا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ کرونا کے فرسٹ فیز کے دوران ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ وہ تمام تعلیمی ادارے، چاہے اسکول ہیں یا کالج ہیں، ان کے آنرز یا ان کی مینجمنٹ کا اگر سورس آف انکم صرف اور صرف اسکول یا کالج ہے تو وہ ہمیں اسکول یا کالج بند ہوتے ہوئے بھی نظر آئے۔ یہ کچھ چیلنجز تھے جو کرونا کے فرسٹ فیز میں آئے، لیکن ان تمام چیلنجز سے بھی سب سے بڑا جو چیلنج ہمیں دیکھنے کو ملا وہ یہ دیکھنے کو ملا کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس اسکولوں کے تعلیمی اداروں کے بند ہونے کی وجہ سے ملک میں ایک بہت بڑا تعلیمی بحران پیدا ہو گیا۔ اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیمی بحران، اس کے اثرات اگلے 1-2 سالوں تک نہیں، ہمیں 1-2 دہائیوں تک بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کرونا کے پہلے فیز میں، پہلی لہر میں، جس میں 6 ماہ تعلیمی ادارے بند رہے، ان میں تقریباً 3 سے 3.5 مہینے گرمیوں کی چھٹیوں کے تھے جو کہ پاکستان کے میدانی علاقوں میں گرمیوں کے دوران دی جاتی ہیں۔ تو اس 6 ماہ میں تقریباً 3 سے 3.5 ماہ تو چھٹیوں کے تھے، تو کسی نہ کسی طرح پہلا فیز جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ لیکن جب 19 ستمبر سے آن ورڈ حکومت نے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کیا تو 2 ماہ کے دوران اسکولوں کی مینجمنٹ اور ان کے ٹیچرز کی انتھک محنتوں کے بعد اس وقت نومبر میں پڑھائی اپنے بام عروج پر پہنچ چکی تھی، وہ چاہے اسکول ہیں، کالج ہیں یا یونیورسٹیاں ہیں۔ اور یہ اعلان کر دیا گیا حکومت کی طرف سے کہ 26 نومبر سے 10 جنوری 2021 تک پورے ملک کے پرائیویٹ یا سرکاری تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ ایک حیران کن بات تھی ہم سب کے لیے، کیونکہ یہ سننے میں آ رہا تھا کہ لمحہ بلمحہ یا مرحلہ وار اگر کہا جائے تو بہتر ہوگا، تعلیمی ادارے مرحلہ وار جو ہیں وہ بند کیے جائیں گے، پہلے اسکول، پھر کالج، پھر یونیورسٹیاں۔ لیکن اپنے نقطہ عروج پر پہنچ کر یک لخت اچانک سے تمام ملک کے تعلیمی ادارے بند کر دینا، یہ ایک نہ سمجھ آنے والی بات تھی۔ تو اس نقطہ عروج پر پہنچ کر جب تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں تو اس سے جو نقصان ہوا ہے وہ پچھلے نقصان سے زیادہ بڑا ہے، کیونکہ پچھلے فیز میں گرمیوں کی چھٹیاں بھی تھیں۔ میرا پوائنٹ آپ سے یہ ڈسکس کرنے کا تھا۔ اور کچھ ماہرین یہ بھی خیال کر رہے ہیں کہ 11 جنوری کو بھی شاید حکومت ریویو کرے اور یہ چھٹیاں 11 جنوری سے 31 جنوری تک بڑھا دی جائیں یا اس سے بھی زیادہ یہ چھٹیاں کر دی جائیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو تقریباً مسلسل 1 سال تعلیمی ادارے بند رہنے کی وجہ سے اسٹوڈنٹ، ٹیچرز، والدین یا کوئی بھی ایسے لوگ جو کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تعلیم سے منسلک ہیں، ان کے تمام کام ڈسٹرب ہو چکے ہیں، اور نہ صرف میں کہوں گا ڈسٹرب ہو چکے ہیں بلکہ تباہ ہو چکے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بڑی اہم بات بتاتا چلوں کہ جب 19 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھلنا شروع ہوئے تو حکومت کی طرف سے ان کلاسز کے لیے جو بورڈ کے امتحانات دیتی ہیں، یہ میری مراد 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں کے لیے ہے، ان کے لیے سمارٹ سلیبس بھی متعارف کروا دیے گئے۔ اور سمارٹ سلیبس کیا تھے کہ ان کے سلیبس تقریباً 40 سے 45% کم کر دیے گئے۔
وقتی طور پر تو دیکھنے میں بات بہت اچھی لگ رہی تھی کہ سٹوڈنٹس کو زیادہ نہیں پڑھنا پڑے گا، اساتذہ کرام کو زیادہ نہیں پڑھانا پڑے گا، اور ان کے جو بورڈ کے پیپر بھی ہوں گے وہ کم سلیبس میں سے آئیں گے، اور اس طرح بچوں کے نمبر بھی اچھے آ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم ان دا لانگ رن یہ بات دیکھیں تو کیا ایک بچہ جو ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتا ہے، یا وہ ایک وکیل، صحافی یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی طرف آنا چاہتا ہے، تو کیا ایک اچھا ڈاکٹر یا انجینئر 60% سلیبس پڑھ کر کوئی طالب علم بن سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا کہ 60% سلیبس پڑھ کر ایک اچھا انجینئر، ڈاکٹر یا سافٹ ویئر انجینئر کوئی اسٹوڈنٹ بن جائے یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے۔ لہٰذا یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ کووڈ-19 کے پہلے فیز میں تمام کاروباری زندگی بند کر دیے گئے، ملک کے تمام چھوٹے بڑے ادارے جو ہیں وہ کلوز کر دیے گئے، لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ تو اس وقت والدین کی طرف سے فیسیں ادا نہیں کی گئیں تعلیمی اداروں کو، اسکولوں اور کالجز کو خاص طور پر۔ وجہ کیا تھی؟ والدین کا یہ کہنا تھا کہ آج کل ہم بے روزگار ہیں، ہمارے پاس کوئی روزگار کا ذریعہ نہیں ہے، سورس آف انکم نہیں ہے، اس لیے ہم فیسیں نہیں دے سکتے۔ لیکن کووڈ-19 کے سیکنڈ فیز میں سچویشن بدل گئی، تعلیمی اداروں کے بند ہوئے ہیں، تو یہ پورے پاکستان کے ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں، وہ چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں یا پبلک سیکٹر میں ہیں، وہ تو کھلے ہیں۔ تو پہلے فیز میں دیکھیں تمام ادارے بند تھے، تعلیمی اداروں کو فیسیں نہیں آ رہی تھیں۔ اس فیز میں صرف تعلیمی ادارے بند ہیں، پورے ملک کے باقی ادارے کھلے ہیں، اب بھی فیسیں نہیں آ رہی، اور والدین کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے تو بند ہیں، ہم فیسیں کیوں دیں؟ پہلے وہ کہتے تھے ہمارے ادارے بند ہیں، ہم فیسیں کیوں دیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو تعلیمی اداروں کو جو فیس کرنا پڑ رہا ہے، جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اس دفعہ بھی تعلیمی اداروں کو فیسوں کی وصولی میں بے تحاشا مشکلات جو ہیں وہ پیش آ رہی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ میں بات ایک اور آپ کو کہتا چلوں کہ تعلیمی ادارے وہ واحد ہم کہہ سکتے ہیں انسٹیٹیوٹ تھے جہاں پہ کووڈ-19 کے مکمل طور پر SOPs کی پابندی کی جا رہی تھی، کروائی جا رہی تھی۔ تمام بچے فیس ماسک پہنتے تھے، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جاتا تھا، بریک کا ٹائم ختم کر دیا گیا، کیفیٹیریا بند کر دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہینڈ سینیٹائزر کے استعمال کی پابندی کو یقینی بنایا گیا۔ یہ سارے SOPs پر عمل درآمد کیا گیا، اور کسی بھی تعلیمی ادارے میں بچہ جو ہے میکسیمم 4 یا 5 گھنٹے کے لیے آتا تھا، وہ بند کر دیے گئے۔ آپ ایک دفعہ اس چیز کو ضرور سوچئے کہ اگر 24 گھنٹوں میں سے 4 یا 5 گھنٹے ایک بچہ تعلیمی ادارے میں آ رہا ہے، باقی 17 یا 18 گھنٹے اس نے گھر میں، بازار میں، کسی مارکیٹ میں، دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، اکیڈمی میں بھی جانا ہے، تو کیا کرونا وہاں اس کو افیکٹ نہیں کر سکتا؟ اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ میں کہوں گا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہمیں جو چیلنجز جو فیس کرنے پڑے، ان میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ سب سے زیادہ نقصان اس ملک کے معماروں نے اٹھایا، جن کو ہم اساتذہ کرام کہتے ہیں۔ جب تعلیمی ادارے کھلے 19 نومبر سے اونورڈ، تو حکومت دن بدن لمحہ بلمحہ کووڈ-19 کو دیکھ رہی تھی، واچ کر رہی تھی۔ تو حکومتی نمائندوں کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں کے کھلنے کی وجہ سے شرح اموات میں اضافہ ہو رہا ہے، کرونا کے کیسز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں پھر ایک بہت اہم سوال ہے کہ 26 نومبر کے بعد کیا پورے ملک میں کرونا کے کیسز میں کمی آ چکی ہے؟ کیا 26 نومبر کے بعد پورے ملک میں کرونا کی وجہ سے جو اموات ہو رہی ہیں، ڈیتھس ہو رہی ہیں، کیا ان میں کمی آ رہی ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ تعلیمی ادارے بند ہونے کے بعد کرونا کے کیسز میں اور شرح اموات میں بتدریج دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کرونا کے پھیلنے میں تعلیمی اداروں کا کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہے، بلکہ تعلیمی ادارے اس کی روک تھام میں حکومت کے ساتھ قدم بہ قدم تھے۔ تو میں حکومت وقت سے یہ اپیل کروں گا کہ اپنے اس فیصلے کو دیکھیں، ریویو کریں، نظر ثانی کریں، اور اچھے SOPs کے ساتھ تعلیمی ادارے کھلنے کے احکامات جاری کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔